نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ سامعین و ناظرین حضرات، جمعیت علماء اسلام کا ایک نام نہاد اور بدزبان مولوی ندیم نے کچھ دن پہلے اسلام آباد ترنول ڈوک عباسی میں ایک بیان کیا تھا۔ بیان کے دوران اس نے کچھ چیلنج بازی کی۔ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے نوجوانوں نے عین بیان کے دوران اس چیلنج کو قبول کر کے اس نام نہاد مولوی ندیم کی زبان کو بند کر دیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اس نے پھر وہاں کو چوچرا کر کے اپنی جان کو چھڑایا اور میدان سے بھاگ گئے۔ خدا کی قسم میں اس واقعہ کا عینی شاہد ہوں، بلکہ میں اس مسجد میں بھی موجود تھا جس سے وہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں بھاگ گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ وہ سارا ماجرا فیس بک پر ابھی بھی چلتا ہے اور ساری دنیا اس سے واقف ہے۔ علامہ خضر حیات صاحب اور علامہ توصیف احمد صاحب کے بیانات بھی میڈیا پر موجود ہے۔ اگر آپ سنتے ہیں تو ہر وقت سن سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس فسادی مولوی نے کچھ بیانات کیے، کچھ اردو میں اور کچھ پشتو میں۔ ٹوٹل 3 کلپ ہے وہ۔ ان 3 کلپوں کا مجموعی خلاصہ کچھ باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہمارے اکابر کو گالیاں نکالے ہیں، بے غیرت، بدزبان اور گیدڑ وغیرہ کے الفاظ کہے ہیں۔ اس کا جواب ہم مختصراً یہ عرض کرتے ہیں کہ گالیوں کا جواب ہم گالیوں سے نہیں دیتے، کیونکہ اہل علم اور اہل دین کی شان قطعاً یہ نہیں کہ وہ کسی اہل علم تو درکنار کسی عام مسلمان کے ساتھ بھی ایسی گستاخی اور بدزبانی کرے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ضرور گالیاں شالیاں کرتے ہیں اور بک بک کرتے ہیں۔ بالکل بے شک۔ نمبر 2، ندیم کہتا ہے کہ علامہ خضر حیات صاحب سماع موتا کو سماع ما فوق الاسباب کہتے ہیں اور پھر اسے شرک کہتے ہیں۔ تو سنو ندیم صاحب، یہ میدان مناظرہ کی باتیں ہیں۔ آپ جب انشاءاللہ میدان میں سامنے آ جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ سماع موتا کی حقیقت کیا ہے۔ آیا سماع موتا موت کے بعد سننا سماع ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے؟ یہ انشاءاللہ میدان میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3 کہتا ہے کہ میں نے چیلنج نہیں دیا ہے۔ حضرت صاحب، اگر آپ نے چیلنج نہیں دیا ہے تو پھر 10,000 کا اعلان کس لیے کیا؟ اعلان کیوں کیا؟ اور 10,000 کیا ہے؟ آپ کے ذمے تو ہمارا 25 لاکھ قرض ہے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ 16 فروری کا مناظرہ یاد ہوگا کہ الیاس گمن کو بھی حاضر نہیں کیا تھا بلکہ گم کر دیا تھا، اور الحمدللہ آج تک وہ گم ہے۔ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کچھ مجالس میں آپ بھی حضرت پیٹ کی خرابی کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے تھے۔ شرم کی بات ہے، وہ قرضہ ہمیں اتارو۔ نمبر 4، یہ حضرت کہتا ہے کہ علامہ خضر حیات صاحب، میں ان کے مدرسے میں جاتا ہوں اور مجھے امن کی ذمہ داری دے اور میں ان سے مناظرہ کرتا ہوں۔ شرم کی بات ہے، اسلام آباد میں ان کے شاگردوں سے بھاگتے ہو اور پھر مدرسہ میں ان کے ساتھ مناظرہ کے لیے جاتے ہو، عجیب گلے۔ نمبر 5، یہ کہتا ہے کہ میں 25 مرتبہ ثوابی گیا ہوں اور میں نے بیانات کیے ہیں، میں نے بیانات بھی کیے ہیں۔ تو الحمدللہ مناظر اسلام، زرغام اسلام، مناظر ملت علامہ توصیف احمد صاحب نے ہر جگہ آپ کا ایسا تعاقب کیا ہے کہ آپ نے دوبارہ سر نہیں اٹھایا ہے۔ بنیر میں، ثوابی میں، گندپ وغیرہ میں علامہ توصیف احمد صاحب کے جوابی بیانات ابھی بھی میڈیا پر موجود ہے، ذرا سننے کی ہمت کرو۔ نمبر 6، یہ ترغا یا رسین والی مناظرہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اس مناظرہ میں آپ نے
شکست کھائی تھی اور اس طرح اس طرح حضرت صاحب اس مناظرہ میں آپ نے صلح کی تھی اور المحنت اور اپنے اکابر شیخ الحدیث مولوی سرفراز صاحب، ماسٹر وکالوی صاحب، ڈاکٹر خالد محمود صاحب اور عبدالشکور ترمذی وغیرہ کے عقیدہ پر ایسی کلہاڑی ماری ہے کہ ان کے عقیدہ کو پاش پاش کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اگر تو مناظرہ دیکھنے اور سننے کے شوقین ہے تو شیخ العرب والعجم شیخ القرآن امام محمد طاہر رحمہ اللہ کا مناظرہ حرم شریف دیکھ لو، وہ سنو اب بھی کیسٹوں میں موجود ہے کہ جس میں مولوی حمداللہ صاحب کو کس طرح شکست سے دوچار کیا تھا۔ حمداللہ صاحب کے اترکونی انظروا الی بیت اللہ کے نعرے اب بھی کیسٹ میں موجود ہے۔ علامہ یونس نعمانی اور اوکالوی صاحب کے مناظرے سنو کہ اوکالوی صاحب کو کس طرح شکست سے دوچار کیا ہے۔ مفتی فضا صاحب کا مناظرہ دیکھو کہ آپ کو کس طرح بگایا ہے انہوں نے۔ مناظرے ہم سے لوگ سیکھتے ہیں، لیکن چیلنج آپ کا کام ہے اور قبول کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ صرف چیلنج دیتے ہو، ہم نے قبول کیے ہیں لیکن آپ تک جواب نہیں آیا ہے۔ کالام اور خراسان والی بیان جو علامہ خضر ایاز صاحب نے کیا ہے، آپ کہتے ہو کہ وہاں انہوں نے چیلنج دیا ہے اور ہم نے قبول کیا ہے، تو یہ بھی سب جھوٹ ہے۔ علامہ صاحب نے وہاں چیلنج نہیں دیا تھا بلکہ اپنے مسائل اور عقائد کو قرآن و سنت کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ بے شک بے شک۔ چیلنج آپ نے دیے تھے اور انہوں نے قبول کیے ہیں، اور ہم ابھی بھی قبول کرتے ہیں آپ کے چیلنجوں کو۔ نمبر 8، علامہ خضر ایاز صاحب کو پنجابی کہتا ہے۔ حضرت صاحب اگر پنجابی ہونا عیب ہے تو پھر آپ کیوں گئے تھے پنجاب بیان کے لیے؟ کیوں بلایا آپ کو پنجابیوں نے؟ یہ تو ان میں غیرت نہیں ہے کہ آپ جیسے کو بلاتے ہیں کہ ادھر آ کر پنجابیوں کے عیب نکالتے ہیں اور ادھر جا کر پنجابیوں کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت علامہ خضر ایاز صاحب پنجابی ہے، غیور اور نڈر اور بہترین عالم دین ہے، اور آپ کے باپ گمن کو ایسا گم کر دیا ہے کہ ابھی بھی وہ گم ہے اور صرف پیرانی پیر بن کر بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ صرف بیعتیں کرتے ہیں، بیعتوں کے لیے بیٹھا ہے، اب ان میں سامنے آنے کی جرت بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ اور نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ ہم بھاگنے والے نہیں بگانے والے۔ تو حضرت صاحب یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ بگانے والے ہیں، لیکن کس کو بگایا ہے یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے کس کو بگایا ہے۔ اور نمبر 10 آخر میں ذرا کان کھول کے سنو کہ آپ نے جتنی بھی چیلنجیں کیے ہیں علامہ خضر حیات صاحب اور علامہ توصیف احمد صاحب کے ادنا شاگرد ہونے کی حیثیت سے، اشاعت التوحید و سنت کے ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ان سب چیلنجوں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔